السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف حق کے معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے مدرسہ کیا ہے اس عنوان سے کچھ اہم باتیں پیش کرنے آیا ہوں، اور مدرسے کا شجرہ کہاں سے ملتا ہے، اور آخر کار یہ مدرسہ کہاں سے ثابت ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور مدرسہ کس دوا کا نام ہے۔ ناظرین، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس کس دوا کا نام ہے۔ یہ مدارس جو قائم ہوئے ہیں، خدا ان کو پروان چڑھائے اور ان کو شاداب رکھے اور ایک سایہ دار درخت بنائے جن کے نیچے نسل آرام پائے اور ان سے ہدایت حاصل کرے۔ یہ مدارس کس خلا کو پور کرتے ہیں اور کس ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں۔ حضرات، صحیح دینی مدرسے کے بارے میں اور صحیح دینی مدارس کے بارے میں میرا نقطہ نظر بہت سے بھائیوں اور ان پڑھے لکھے دوستوں سے مختلف ہے جو مدرسوں سے واقفیت کا دعویٰ رکھتے ہیں یا اس سے تعلقات رکھتے ہیں۔ میں مدرسے کو پڑھنے پڑھانے اور پڑھا لکھا انسان بنانے کا کارخانہ نہیں سمجھتا ہوں۔ میں مدرسے کی اس حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں اس سطح پر آنے کو تیار نہیں ہوں کہ مدرسہ اسی طریقے سے پڑھنا لکھنا سکھانے، یا یوں کہنا چاہیے کہ پڑھنے لکھنے کا ہنر سکھانے کا ایک مرکز ہے جیسے کہ اسکول اور کالجز میں ہے۔ میں اس کو مدرسے کے لیے ازالہ حیثیت عرفی کے مترادف سمجھتا ہوں۔ یعنی اگر میں مدرسے کا وکیل ہوں یا میں خود مدرسہ بن جاؤں تو میں اس پر ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ قائم کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی مدرسے کو صرف اتنا حق دینے اور مدرسے کو صرف اتنا ماننے کے لیے تیار ہے کہ صاحب جیسے پڑھنے لکھنے کا ہنر سکھانے کے لیے بہت سے کارخانے ہیں، بہت سے مراکز ہیں، کوئی اسکول کہلاتے ہیں، کوئی کالج کہلاتے ہیں، ان کے مختلف معیار اور مختلف سطحیں ہیں، اسی طریقے سے مدرسہ بھی عربی زبان یا عربی علوم و فنون، فقہ اور دینیات، تفسیر و حدیث سکھانے کا ایک مرکز یا ایک کارخانہ ہے۔ میں مدرسے کو نائبین رسول و خلافت الہی کا فرض انجام دینے والے اور انسانیت کو ہدایت کا پیغام دینے والے اور انسانیت کو اپنا تحفظ و بقا کا راستہ دکھانے والے افراد پیدا کرنے والوں کا ایک مرکز سمجھتا ہوں۔ میں مدرسے کو آدمگری اور مردم سازی کا ایک کارخانہ سمجھتا ہوں۔ جس طرح فیکٹریاں ہوتی ہے مختلف قسم کی، کوئی گن فیکٹری ہوتی ہے، کوئی شوگر فیکٹری ہوتی ہے، کوئی کسی اور قسم کی مشین ڈھالتی ہے، اور کوئی مختلف سامان پیدا کرنے کے بہت سے کارخانے ہوتے ہیں۔ ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں، ہم ان کی ملک میں ضرورت تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کی تحقیر نہیں کرتے، لیکن چیزوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ مدرسہ اس طرح کے پڑھے لکھے آدمی پیدا کرنے کا مرکز ہرگز نہیں ہے۔ مدرسہ ایسے لوگوں کے پیدا کرنے کا مرکز ہے جن کا ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مدرسہ ایسا کر رہا ہے یا نہیں، اور ہر مدرسہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں، اس کا اصول بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مدرسے کا شجرہ آخر کہاں سے ملتا ہے؟ حقیقی مدرسے کی بنیاد اور پہلے مدرسے کی بنیاد کہاں رکھی گئی ہے؟ پہلے مدرسے کی بنیاد قرطبہ اور غرناطہ میں نہیں رکھی گئی، قاہرہ میں نہیں رکھی گئی، دہلی اور لکھنؤ میں نہیں رکھی گئی، فرنگی محل اور ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند میں ہرگز نہیں رکھی گئی۔ پہلے مدرسے کی بنیاد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی گئی، اور مدرسے کا نام الصفہ مدرسہ تھا۔ آپ مجھے معاف کریں، میں مدرسوں میں صحیح النسب مدرسہ اور عالی النسب مدرسہ اسی کو سمجھتا ہوں جس کا شجرہ نسب صفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہو، اور میں اسی مسجد کو صحیح النسب مسجد سمجھتا ہوں جس کا شجرہ نسب کعبہ ابراہیمی پر جا کر ختم ہو اور مسجد نبوی پر ختم ہو۔ میں اس کے مقابلے میں دوسرے الفاظ بولنا نہیں چاہتا کہ وہ مسجد کیا کہلائے گی، لیکن قرآن مجید نے بتلا دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کوئی نیا لقب ایجاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
وہ مسجد مسجد ضرار کہلائے گی، جس کا شجرہ نسب ابراہیم و محمد علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجدوں پر ختم نہیں ہوتا، اور وہ مدرسہ مدرسہ نہیں بلکہ انسانیت کی قتل گاہ کہلائے گا، جس کا شجرہ نسب صفحہ نبوی پر ختم نہیں ہوتا، مسجد نبوی پر ختم نہیں ہوتا، اور ابو ذر و سلمان رضی اللہ عنہما پر ختم نہیں ہوتا، صدیق و علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر ختم نہیں ہوتا، زید اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ختم نہیں ہوتا۔ ان مبلغان دین، ان ہادیان انسانیت، ان پیشوان عالم پر ختم نہیں ہوتا، جنہوں نے ہدایت کا پیغام دیا، جنہوں نے قربانی کا پیغام دیا، جنہوں نے خود نقصان اٹھا کر دوسروں کو نفع پہنچانے کا پیغام دیا کہ اپنا ضیاء مقصود ہے اور اپنا ضیاء گوارا ہے لوگوں، لیکن دوسروں کا ضیاء گوارا ہرگز نہیں ہے، جنہوں نے یہ پیغام دیا کہ اپنے گھر میں اندھیرا رکھ کر دوسروں کے گھروں میں روشنی کا انتظام کرو، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر، اس لیے کہ ان کا سلسلہ انہی پر ختم ہوتا ہے، جنہوں نے غزوہ خندق میں پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے، دوسروں کے پیٹ بھرنے کا اور ان کو کھلانے کا انتظام کیا، جنہوں نے یہ پیغام دیا کہ مدرسے کا کام ملازمت دلانا نہیں ہے، مدرسے کا کام آسامیاں بانٹنا نہیں ہے، مدرسے کا کام ایسا پڑھا لکھا انسان بنانا جو اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو مسحور کر لے نہیں ہے، مدرسے کا کام قرآن سنانا ہے، جبکہ دنیا میں ہر حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ سوائے طاقت کے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، جب دنیا میں بلا محابہ ڈنکے کی چوٹ پر کہا جا رہا ہو کہ دنیا میں صرف ایک حقیقت زندہ ہے اور سب حقیقتیں مر چکی ہیں، اخلاقیات مر چکے، صداقت مر چکی، عزت مر چکی، غیرت مر چکی، شرافت مر چکی، خودداری مر چکی، انسانیت مر چکی، صرف ایک حقیقت باقی ہے اور وہ نفع اٹھانا اور اپنا کام نکالنا ہے، وہ ہر قیمت پر عزت بیچ کر، شرافت بیچ کر، ضمیر بیچ کر، اصول بیچ کر، خودداری بیچ کر صرف چڑھتے سورج کا پجاری بنتا ہے۔ اس وقت مدرسہ اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ انسانیت ابھی مری نہیں، اس وقت مدرسہ یہ اعلان کرتا ہے کہ نقصان میں نفع ہے، ہار جانے میں ہی جیت ہے، بھوک میں ہی لذت ہے جو کھانے میں نہیں ہے۔ اس وقت مدرسہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ذلت بعض مرتبہ وہ عزت ہے جو بڑی سے بڑی عزت میں نہیں۔ اس وقت مدرسہ اعلان کرتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت خدا کی طاقت ہے، سب سے بڑی صداقت حق کی صداقت ہے، یہ ہے مدرسے کا کام۔ اور اگر مدرسہ یہ کام چھوڑ دے اور دنیا کے سارے کام کرنے لگے تو وہ مدرسہ کہلانے کا مستحق ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین، جب انسانیت پر زوال آیا، جب اخلاقیات پر زوال آیا اور جب لوگوں کو یہ نظر آنے لگا کہ یہ حق و باطل کی بات کہی جاتی تھی یہ محض زیب داستان کے لیے کہی گئی ہے اور اس کا کہیں وجود نہیں ہے، حق و باطل کوئی چیز نہیں ہے، حلال و حرام کوئی چیز نہیں ہے، کفر و ایمان کوئی چیز نہیں ہے، غلط صحیح اور ثواب و ناثواب کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز تو پیسہ ہے، اصل چیز تو طاقت ہے، اصل چیز تو عہدہ ہے، اصل چیز مواقع ہے۔ اس وقت مدرسے نے ایسے لوگ پیدا کیے، کوئی ایسا آدمی لا کھڑا کر دیا، ایسا بلند قامت انسان، ایسا کوہ پیکر انسان جس نے کہا کچھ نہیں ہم نہیں جانتے، اور اگر کسی کو اعتبار نہیں آتا تو ہمیں خرید کر دیکھ لے، اور وہ ہمیں خرید سکتا ہے تو مان لیں گے کہ دنیا میں اخلاقیات کوئی چیز نہیں اور ان سب پر مکمل زوال آ چکا ہے۔ مدرسے نے ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے اور ساری دنیا میں علم کی دھوم مچی ہوئی ہے اور بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ حدثنا مالک بن انس، حدثنا مالک، یہ اس وقت کا سب سے بڑا اعزاز تھا کہ دنیا کے کسی گوشے میں کوئی کہے حدثنا مالک، سب کے کان کھڑے ہو جاتے تھے اور سب سر اٹھا کر دیکھنے لگ جاتے تھے کہ وہ خوش نصیب انسان کون ہے جس کو امام مالک سے
تلمس کا شرف حاصل ہے۔ یہ امام مالک آخری اموی اور ابتدائی عباسی خلافت کے زمانے میں اپنی مسند درس بچھائے بیٹھے تھے۔ مدینہ طیبہ کے محدود شہر میں ان کے پاس پیام آتا ہے کہ آپ دربار میں زحمت فرمائیں اور خلیفہ کے صاحبزادوں کو سبق پڑھا دے، یعنی شہزادے امین و مامون کو کچھ سبق پڑھا دے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے گھر سے علم کی توقیر و عزت کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور آپ کے گھر سے لوگوں نے علم کی توقیر کا سبق سیکھا ہے، اور آپ ہی کے ہاتھوں اس کی تذلیل ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کسی کے پاس نہیں جاتا۔ چنانچہ امین و مامون وہاں گئے اور انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے درس لیا۔ یہ ہے مدرسے کی شان۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ ناظرین، خدا کا شکر ہے کہ ہوا کے رخ پر چلنا مدرسے کا اصول نہیں ہے۔ اگر مدرسوں کا یہ اصول ہوتا تو وہ کب کے انگریزی کے، عربی کے کالج بن چکے ہوتے، لیکن جو اس وقت چند گنے چنے مدرسے باقی ہیں وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ مدرسوں نے ہوا کے رخ پر چلنے کو قبول نہیں کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ اس دن مجھے رسوائی سے اور ہم سب کو رسوائی سے بچائے کہ جس دن یوم تبلی السرائر کا ظہور ہوگا۔ اب میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی گزارش ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے اور صحیح معنی میں ان کو مراکز دین بنائے۔ آمین۔